بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ افغانستان اور طالبان کو لے کر امریکہ اور باقی دنیا، خاص طور پر مغرب میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو افغانستان میں طالبان کے حوالے سے امریکہ اور مغربی دنیا سے زیادہ پریشان نظر آتا ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ طبقہ کون ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ وہی طبقہ ہے کہ جب سوویت یونین کے خلاف 1980 کی دہائی میں مجاہدین برسر پیکار تھے تو یہ سوویت یونین کی تکلیف میں گھلا جا رہا تھا۔ آئیے اس موضوع پر آج گفتگو کرتے ہیں اور دیکھیے کہ ہمارے ہاں دانشوری اور نظریات کن چھوٹے چھوٹے مفادات کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ جب کولڈ وار شروع ہوئی، یعنی امریکہ اور سوویت یونین جو اس وقت USSR کہلاتا تھا، ان کی سرد جنگ شروع ہوئی تو نظریات کی جنگ بھی تھی، اور جو افراد یا جو شخصیات یا جو لٹریچر یا جو لوگ سوویت یونین اور USSR کے حامی ہوتے تھے انہیں لیفٹسٹ کہا جاتا تھا، یعنی وہ لیفٹ ونگ سے تعلق رکھنے والے کہلاتے تھے۔ اور جو امریکہ یا ویسٹرن دنیا، یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ امپیریلزم، یا آپ کہہ لیجئے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے حق میں ہوتے تھے، وہ رائٹسٹ ونگ نارملی کہلاتے تھے، دائیں بازو کے، جن میں دائیں بازو کا ایک تصور مذہبی جماعتوں کے حوالے سے بھی ہے، لیکن ایسے لوگ بھی دائیں بازو کے کہلاتے تھے۔ جب لیفٹ کے لوگوں سے آپ ملتے تھے تو آپ کو ایک بات کا شدت سے احساس ہوتا تھا کہ وہ لوگ کافی پڑھے لکھے ہوتے تھے، یعنی اپنی گفتگو میں، اپنے بحث و تکرار میں بڑی دلیلیں دیتے تھے، جبکہ جو دائیں بازو کے لوگ ہوتے تھے وہ زیادہ جذباتی کہلاتے تھے اور جذباتی انداز سے معاملات کو لے کر چلتے تھے۔ یہ دونوں طبقات پاکستان میں موجود تھے، اور جو لیفٹ کے لوگ تھے وہ ذرا کم تھے اور دائیں بازو رائٹسٹ لوگ زیادہ ہوتے تھے۔ یہ سلسلہ آپ سمجھیے کہ 50 کی دہائی میں پاکستان میں شروع ہوا، 60 کی دہائی، 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی میں آ کر یہ عروج کو پہنچا، اور جب سوویت یونین یعنی USSR ختم ہو گیا، اس کا وجود دنیا میں نہ رہا، تو یہ لوگ جو لیفٹ کے لوگ تھے وہ سمجھیے یتیم ہو گئے، ان کے سرپرست ختم ہو گئے۔ اور جو 90 کی دہائی تھی، آپ دیکھیے کہ جو لیفٹ کے لوگ، جو دانشور لیفٹسٹ تھے، وہ آپ سمجھیے کہ در بدر پھرنا شروع ہو گئے، یعنی وہ ان کو کوئی ایسا آسرا نہیں مل رہا تھا جہاں وہ اپنا گزر اوقات کر سکیں۔ جبکہ اس دوران جو دائیں بازو کے لوگ تھے، جو پہلے کی ڈگر چل رہے تھے، اور دائیں بازو کے لوگوں کا یہ مزاج تھا کہ وہ جذباتی ہوتے تھے اور زیادہ اپنی گفتگو میں دلیل نہیں دے پاتے تھے، ان کا 90 کی دہائی میں وہی چال چلن رہا، یعنی وہ سوویت یونین کے ختم ہونے کے بعد بھی جو سرمایہ دارانہ نظام تھا اس کی ایڈوکیسی میں بہت زیادہ آگے نہیں آ سکے۔ اب جب دوبارہ وار اینڈ ٹیرر شروع ہوئی 2000 کے بعد، یعنی 9/11 کے بعد، جب افغانستان میں 2000 کے بعد وار اینڈ ٹیرر شروع ہوئی، تو جو لوگ لیفٹسٹ تھے اور جو سوویت یونین کے حامی تھے اور جن کو بہت زیادہ غم و غصہ تھا مجاہدین کے اوپر کہ وہ سوویت یونین یا جو کمیونزم کا نظریہ ہے اس کے خلاف کیوں جنگ کر رہے ہیں، جبکہ یہ نظریہ تو دنیا میں عدل و انصاف کا نظریہ ہے، اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ تو دنیا میں استحصال کا نظریہ ہے۔ یہ لیفٹ کے لوگوں کا ایک بہت بڑا سلوگن ہوتا تھا، ان کا ایک دانشمندانہ پیغام ہوتا تھا، اور اسی بنیاد پر وہ آگے بڑھتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، رہنما ہیں جو لیفٹ کے اور جو کمیونزم یا اس وقت کے سوویت یونین کے حامی تھے۔ ان سب کا یہی کہنا تھا کہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے وہ استحصال کا نظریہ ہے، اور جو کمیونزم کا یا سوشلزم کا نظریہ ہے وہ عدل و انصاف کا نظریہ ہے انسانیت کے لیے۔ اب جب آپ دیکھیے کہ جب سوویت یونین ختم ہو گیا اور 90s کی دہائی میں یہ لوگ بے آسرا ہو گئے، اور دوبارہ جب امریکہ نے افغانستان پر وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے حملہ کیا تو ان لوگوں کی چاندی ہو گئی،
یعنی وہ جو لیفٹ کے تمام لوگ تھے جو پہلے امریکہ کو برا بھلا کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ امریکہ مجاہدین امریکہ کے سہارے اور امریکہ مجاہدین کے ذریعے سوویت یونین کو ختم کر رہا ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام مجاہدین کے ذریعے کمیونزم کو ختم کر رہے ہیں۔ یعنی وہ اس چیز کے خلاف تھے کہ امریکہ مجاہدین کو استعمال کر رہا ہے۔ اب وہی لوگ جب ٹیررزم کے حوالے سے وار آن ٹیرر شروع ہوئی اور امریکہ نے اور دیگر مغربی ممالک نے افغانستان پر 9/11 کے بعد حملہ کیا ٹیررسٹ کے خاتمے کے لیے، تو یہ تمام لوگ جو پہلے اس حوالے سے خلاف تھے کہ امریکہ مجاہدین کی مدد کر رہا ہے سوویت یونین کو خراب کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے، وہ سب کے سب امریکہ کے حامی ہو گئے۔ یعنی اب انہوں نے ایک منٹ دیر کیے بغیر کمیونزم کا اپنا وہ ایک اصولی موقف، ان کی حمایت چھوڑ کر سرمایہ دارانہ جو نظام تھا اس کے لیڈر کی طرف متوجہ ہو گئے، اور وہ تمام لوگ اب امریکہ کے اس بات پر حامی ہیں کہ طالبان کا قلع کامہ کیا جائے، یا طالبان کے خلاف جو امریکہ اور مغربی دنیا جو ایکٹیویٹی کرنا چاہتا ہے یا خدشات رکھتا ہے، وہ تمام لوگ ان کے حامی ہیں، وہ لیفٹ لوگ جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تھے پہلے۔ اب یہاں 2-3 باتیں بہت غور طلب ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ لوگ سوویت یونین کے پہلے حامی تھے اور اب امریکہ کے حامی ہو گئے ہیں۔ سوویت یونین ایک مختلف نظریے کے وہ علم بردار تھا، یعنی کمیونزم اور سوشلزم کا، اور جبکہ امریکہ ایک مختلف نظریے اور آپ سمجھیے کہ پرچار کرتا تھا، یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے حوالے سے۔ تو ان لوگوں نے اتنی جلدی اپنا انٹلیکچوئل کتب نما شفٹ کیوں شفٹ آئی؟ اس کی اگر آپ بنیادی وجہ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو انٹلیکچوئلزم ہے، جو دانشوری ہے، وہ بھی شاید چھوٹے موٹے فنڈز کے اوپر چلتی ہے، مفادات کے اوپر چلتی ہے، ان کا روزگار لگا رہتا ہے۔ جب سوویت یونین تھا تو وہ اپنے نظریات پھیلانے کے لیے، اپنے لٹریچر پھیلانے کے لیے جو لیفٹ کے لوگ کہلاتے تھے، جو تیار کرتا تھا، ان میں مختلف چھوٹے موٹے مفادات بانٹتا رہتا تھا، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کیونکہ سوویت یونین وسائل کے اعتبار سے شاید اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا امریکہ اور مغربی دنیا اپنے حمایتیوں کو دینے کے حوالے سے ہے۔ تو لہٰذا وہ جو لیفٹ کے لوگ تھے وہ سوویت یونین کی جو یا کمیونزم کی جو نظریات تھے ان کو پڑھ لکھ کر پرچار تو آگے کرتے تھے، اور بہت زیادہ ان کو مالی مفادات یا دوسرے مفادات نہیں ملتے تھے۔ لیکن امریکہ اور مغرب نے جب دنیا پر اپنا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کو مزید پھیلانے کا ارادہ کیا یا جستجو کی، تو اس کے پاس بے شمار فنڈ تھے، اور اس نے دنیا میں جو بہت سے فنڈ ریلیز کیے ان کو NGOs کے نام سے پوری دنیا میں بانٹا جا رہا ہے۔ اب وہی لوگ آپ دیکھیے کہ جو لیفٹ کے اونر تھے، جو لیفٹ کی اونرشپ رکھتے تھے، جو کمیونزم اور سوشلزم کا پرچار کرتے تھک نہیں تھے، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طرح NGOs سے وابستہ ہیں، اور تمام کی تمام NGOs جو ویسٹ امریکہ یا اسی طرح کے دیگر ممالک کے ساتھ فنڈنگ کے حوالے سے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو دانش مندی ہے وہ فنڈز اور روپے پیسے پر چلتی ہے؟ اب جہاں تک دیکھا جائے کہ امریکہ اور جو ویسٹ ہے وہ طالبان پر جتنا بھی دباؤ ڈال رہا ہے وہ انسانی حقوق اور خواتین کے حوالے سے ڈال رہا ہے۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انسانی حقوق اور جو خواتین کے جو ایشوز ہیں یا یہ جو الفاظ ہیں، یہ 50، 60، 70، 80، یہاں تک کہ 90 کی دہائی میں بھی اتنے زیادہ نہیں تھے، بلکہ 80 کی دہائی تک تو ان کا نام بھی شاید کم لوگوں نے سنا ہوگا، لیکن اب ان کو بہت زیادہ پراپیگیٹ کر کے آگے لایا جا رہا ہے، جس کا ٹوٹلی لنک جو ہے وہ ویسٹ اور امریکن نظریات کے پرچار سے ہے۔ طالبان سے ہم جتنی بھی توقع کر لیں، اور وہ بہت فلیکسیبلٹی بھی دکھا رہے ہیں، ہم یہ سن رہے ہیں دن رات میڈیا میں کہ طالبان وہ 20 سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں، ان کے موجودہ جو طالبان نے افغانستان میں اب اپنا وہ حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں،
اس دوران آپ دیکھیے کہ وہاں کی مارکیٹس کھلی ہیں، وہاں پر ویسے ہی لوگ کاروبار کر رہے ہیں، خواتین بھی آتی جا رہی ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جو افغانستان کا اس وقت سرکاری ٹی وی چینل ہے، اس پر ایک خاتون کو طالبان کا جو ایک رہنما ہے انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ شاید اسے عجوبہ کہنا چاہیے، ایک میراکل کہنا چاہیے کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک طالبان خاتون کو انٹرویو دے رہے ہیں، جبکہ جو 20 سال پہلے کے جو طالبان تھے وہ خواتین کو سامنے بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو بے شمار دنیا کی جو خواتین جرنلسٹ رپورٹرز ہیں وہ اس وقت کابل اور ملک کے افغانستان کے دیگر حصوں میں بھی کام کر رہی ہیں۔ پاکستان کی بھی جو ایک خاتون جرنلسٹ ہیں ان کا سمیرہ خان، وہ اس وقت بڑے بھرپور انداز سے وہاں سے رپورٹنگ کر رہی ہیں۔ انہی کا گفتگو ٹی وی چینل پر جاری ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہاں جو جتنا بیرونی دنیا میں طالبان کے حوالے سے خوف یا پریشانی ہے، یہاں کے لوگوں کو بالکل ایسی نہیں ہے، اور ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے طالبان کے حوالے سے۔ انہوں نے بلکہ ازراہ مذاق یہ بھی بتایا کہ ایک بازار میں بہت بڑا آئس کریم پارلر بھی ہے اور وہ خود روزانہ تقریباً وہاں جا کے آئس کریم بھی کھاتی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو طالبان کے جو ایک تاثر تھا اس کے مزاج کے خلاف نظر آتی ہیں یا برعکس نظر آتی ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو امریکہ اور ویسٹ ابھی بھی ان پر مسلسل پریشر ڈال رہا ہے۔ اس سے 2-3 باتیں عکس ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ کیا امریکہ اور جو ویسٹ ہے وہ مستقبل میں جا کر یہ بہانہ تلاش کرے گا کہ طالبان ان معاملات پر پورے نہیں اترے، لہٰذا ان کے خلاف ایکٹیویٹی کی جائے۔ اب طالبان اور کتنا نیچے جائیں؟ اب جو ویسٹ ہے، جو امریکہ ہے، وہاں پر جو خواتین کے جو معاملات ہیں یا جو حقوق کہیے یا جو ان کے جو آپ کہیے کہ ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ شاید طالبان کبھی بھی ایکسیپٹ نہ کریں، کیونکہ جو آخری لیول ہے اس سے بھی ویسٹ کا جو کلچر ہے خواتین کے علاوہ سے مختلف ہے۔ تو دیکھیں دنیا میں بے شمار کلچر ہیں خواتین کے، یہ یا جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف ہیں۔ آپ ایشیا کو چھوڑیے، ویسٹ کو چھوڑیے، افریقہ کا چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، وہاں پر بھی جو خواتین ہیں اس طرح نہیں رہتی جس طرح ویسٹ اور امریکہ کی رہتی ہیں۔ خلیجی ممالک میں بھی ویسے نہیں رہتی جیسے ویسٹ اور امریکہ میں رہتی ہیں۔ روس اور چین میں بھی وہاں ویسی نہیں رہتی جیسے ویسٹ اور امریکہ میں رہتی ہیں، لیکن ویسٹ اور امریکہ روس اور چین کے خلاف بھی انسانی حقوق اور خواتین کے حوالے سے آواز بلند کرتا ہے اور ان کے خلاف بات کرتا ہے۔ تو کیا طالبان اس حوالے سے کہ انہیں کس لیول تک نیچے لایا جائے گا کہ وہ ٹوٹ جائیں، کیا یہ طالبان برداشت کر پائیں گے؟ کیا طالبان اس کی اجازت دیں گے؟ یہ طالبان کو نہیں، امریکہ، ویسٹ اور دوسری دنیا کو سوچنا ہے کہ آخر انہیں آہستہ آہستہ گریجولی ایویلیویٹ کرنے میں، ان کو آہستہ آہستہ آگے بڑھنے میں، اپنا اندر سے تبدیلی لانے میں کچھ وقت دینا ہوگا تاکہ وہ سمجھ پائیں۔ ابھی تک جتنا طالبان نے کیا ہے، مثلا آپ دیکھیے کہ کل پرسوں ایک افواہ اڑی کہ یوکرین کا ایک طیارہ جو کابل ایئرپورٹ پر یوکرین کے جو شہری اور سفارتکاروں کو لینے گیا تھا وہ اغوا ہو گیا۔ بہت بھرپور قسم کی ایک اس پہ پوری خبریں چلی، یہاں تک کہ یوکرین کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بھی یہ بات کی کہ ہمارا طیارہ اغوا ہو گیا۔ لیکن کچھ ہی وقت بعد پتہ چل گیا کہ یوکرین کا طیارہ اغوا نہیں ہوا، اور جب اغوا ہوا تو اس میں کہا گیا تھا کہ وہ ایران کی طرف روانہ ہو گیا، یعنی ایران لے جایا گیا ہے اغوا کر کے۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ طیارہ مشہد اترا ہے، ایران کے شہر مشہد اترا ہے، اور وہاں سے تیل لینے کے بعد اپنی منزل یوکرین کی طرف چلا گیا۔ اب یہاں بڑی غور طرف بات ہے، اس طیارے میں اتنا تیل موجود تھا کہ وہ کابل سے واپس یوکرین چلا جاتا ہے، جو اس نے روٹ بدلا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی خاص سواری مشہد میں اتارنی ہو جس کو کور دینے کے لیے یہ کیا گیا ہو؟ اور یہ تمام باتیں دنیا کو پتہ ہے کہ طالبان ہر طرح سے اپنی فلیکسیبلٹی دکھا رہے ہیں۔ لہٰذا جو بات اب آخر میں سوچنے کی ہے کہ طالبان کو ہم اس لیول پر نہ لے کے آئیں کہ وہ ٹوٹ جائیں، بلکہ انہیں یہ موقع دیں کہ وہ دنیا کے ساتھ چلیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، انسانی حقوق کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے۔ ڈیئر ویورز،
آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کے نیچے جو کمنٹ باکس ہے اس پر کمنٹ ضرور دیجئے۔ گاڈ بلیس پاکستان۔